بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویئرس، ویلکم ٹو دا چینل علم کا خزانہ۔ حج و عمرہ کی تربیت کا جو سلسلہ شروع کیا گیا ہے، یہ اس کی قسط نمبر 2 ہے۔ اس قسط میں آپ کو لے جانے والے ضروری سامان کی جرنل لسٹ بتائی جائے گی، جہاں ضرورت ہوئی وہاں اس کی ڈیٹیل بتائی جائے گی، اور آخر میں ان اشیاء کے بارے میں بتایا جائے گا جن کا لے جانا ممنوع ہے سعودی عرب میں، اور لے جانے والے کو سزائے موت ہو سکتی ہے۔ مختلف مستند کتابوں کی اسٹڈی کے بعد مجھے یہ لسٹ کافی مناسب لگی۔ لسٹ میں سب سے پہلا جو آئٹم ہے وہ حج و عمرہ کی مستند کتاب ہے۔ کتاب بہت ضروری ہے۔ پھر اس کے بعد کپڑوں کے 6 عدد جوڑے ہیں، اور احرام 2 سیٹ ہیں۔ حج کے لیے 2 سیٹ چاہیے گے، اگر عمرے کے لیے جا رہے ہیں تو 1 سیٹ بھی کافی ہے۔ احرام کا 1 عدد بیلٹ، تسبیح، طواف کی دری، چٹائی، اسپرے بوٹل، ٹوپی، تسبیح، رومال، تولیہ، کمر کا بیگ، صابن، بغیر خوشبو والا ٹشو اور ٹوائلٹ رول، سرف، شیمپو، عام صابن، ٹوتھ برش، ٹوتھ پیسٹ وغیرہ۔ یہ سب 1 ہوگا تو کافی ہے۔ لیکن چپل کی جوڑی آپ کو 2 عدد ضروری ہے۔ نظر کا چشمہ بھی 2 عدد ہونا چاہیے بمین نمبر کارڈ کے۔ مزید چپل کی تھیلی، لمبی بیٹری والا ایک موبائل پاور بینک، موبائل چارجر، انٹرنیشنل سوئچ کنورٹر، اس کو میں آگے دکھاؤں گی، نیل کٹر، کینچی، کنگا، عبایا، اسکارف، چھتری چھوٹے سائز کی، دھوپ سے بچاؤ کی ٹوپی، ہوا بھرنے والا تکیا، چھوٹا سفری چاقو اور سفری جانماز، سفری چولہا، پھر اس کے بعد سوئی دھاگا، چند بٹن، تالا، موٹا مارکر اور ٹیپ، بلڈ پریشر کا آلہ اگر بلڈ پریشر ہے تو، گلوکومیٹر اگر آپ کو شوگر ہے تو، ورنہ تھرمامیٹر تو ضروری ہے۔ سرد موسم ہو تو گرم کپڑے، جبکہ آج کل سرد موسم نہیں ہے۔ ڈسپوزیبل برتن، جوس نکالنے والا مگ، ویسلین، خواتین کی ضروریات کی چیزیں اور ادویات بمین نسخہ۔ ہر سامان پاکستان سے خریدنے کی ضرورت نہیں، کچھ چیزیں وہاں پر زیادہ اچھی مل جاتی ہیں۔ دوران سفر پیروں کا استعمال بہت زیادہ ہوگا، لہذا آرام دہ چپل یا جوتے خریدیں۔ مرد حضرات اپنے لیے 2 پٹی والے چپل خریدیں جس میں پیر کی درمیانی ہڈی اور ٹخنے کی ہڈی کھلی ہوئی ہو۔ احرام کی صورت میں ایسی ہی چپلیں پہنی جائے گی۔ احرام اتارنے کے بعد آپ جیسی بھی چاہیں چپلیں یا جوگر سب پہن سکتے ہیں۔ چپل کی پٹی زیادہ چوڑی نہیں ہونی چاہیے۔ سلائی والی چپل یا جوتا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ خواتین جس طرح کا چاہیں استعمال کر سکتی ہیں جوتا، اور چپل یا جوتے کا روانگی سے قبل پاکستان سے ہی استعمال شروع کر دینا چاہیے تاکہ کسی بے آرامی کی صورت میں بر وقت تبدیل کیا جا سکے۔ پاکستان سے چپل کی 2 جوڑی لے جانی چاہیے، لیکن اگر دیکھا جائے تو سعودیہ میں 10 ریال میں آپ کو اچھے سے اچھی چپل جو عام استعمال کی ہوتی ہے وہ مل جاتی ہے۔ ویسے تو لیڈیز کے لیے چپل کے سلسلے میں کوئی کنڈیشن نہیں ہے، لہٰذا وہ جو چاہے پہن سکتی ہے، لیکن پھر بھی ہیل والی چپل سے بچنا چاہیے کیونکہ وہاں چلنا پھرنا بہت ہوتا ہے۔ مکے کی زمین بھی جو ہے اونچی نیچی پہاڑیوں پر ہے، لہٰذا کمفرٹیبل ہونی چاہیے۔ سعودیہ میں آپ کو بہت ساری شاپس پر ہلکی پھلکی ربڑ کی جالی والی چپلیں ملتی ہیں جو 10 ریال میں ہوتی ہیں، اور ماشاءاللہ بہت اچھی ہوتی ہیں، کمفرٹیبل بھی ہوتی ہیں۔ 3 نمبر کے سامنے جو آپ چپل دیکھ رہے ہیں یہ وہی چپل ہے، جالی والی ربڑ کی ہلکی پھلکی۔ ویسے تو طواف ننگے پیر ہی کرنا چاہیے، جوتے پہن کے نہیں کرنا چاہیے، لیکن اگر کوئی مجبوری ہو اور شوگر کی مریضہ ہو یا پاؤں میں کوئی زخم ہو، اس صورت میں ایسے موزے پہنے جا سکتے ہیں جس کے نیچے چمڑا لگا ہوا ہوتا ہے۔ طواف کے دوران ویل چیئر سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے ورنہ زخم لگ سکتا ہے۔ حج کے دوران احرام اترنے کے بعد بھی کافی چلنا پڑتا ہے رمی وغیرہ کے لیے، اس کے لیے 1 جوڑی آرام دہ جاگرز لے جائے جا سکتے ہیں۔ کوشش کریں کہ جن جاگرز میں آپ پاکستان میں چلنے کی مشق کرتے رہے ہوں وہی اپنے ہمراہ لے جائیں۔ علاج معالجہ اور دوائیں بشمول انسولین پاکستان سے ہی لے کر جائیں کیونکہ سعودی عرب میں بہت مہنگی ملتی ہیں۔ مزید یہ کہ آپ کو 1 یا 2 ٹیبلٹ نہیں ملتی، آپ کو پورا پیکٹ لینا پڑتا ہے۔ سانس کے مریض نیبولائزر کا سامان اور مشین ضرور ساتھ لے کر جائیں۔ حال ہی میں کرائے گئے ٹیسٹ اور ایکس رے بھی اپنے ہمراہ رکھیں۔ سفر حرمین میں بیشتر حجاج کو ریشز کی شکایت ہو جاتی ہے، جس کے لیے ہائیڈروزول کریم اچھی رہتی ہے۔ اس کے علاوہ نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ تمام ضروری دوائیوں کی لسٹ آپ کو بتاؤں گی، جس میں سر کا درد ہو، کھانسی ہو، نزلہ زکام ہو، پیٹ میں درد ہو، الٹی ہو یا قبض ہو، یا بہت سے جنرل بیماریوں کی دوائیوں کے بارے میں پوری ڈیٹیل بتاؤں گی۔
روانگی سے قبل ڈاکٹر سے معائنہ کرائیں اور دوائیں تجویز کرائیں گے۔ دواؤں کے فارمولا نام بھی نسخہ پر تحریر کرائیں اور دوائیں حاجی کیمپ سے پیک کرائیں۔ نیند کی دوائیں سعودی عرب میں ممنوع ہیں۔ حاجی کیمپ میں کرنے والے کام۔ ہر حاجی کو حاجی کیمپ جانا ضروری ہوتا ہے، چاہے وہ سرکاری اسکیم کا ہو یا پرائیویٹ۔ روانگی سے کم از کم 10 دن قبل حاجی کیمپ سے لازمی ویکسین لگوائیں۔ حاجی کیمپ میں مندرجہ ذیل مراحل انجام پاتے ہیں: رپورٹنگ کاؤنٹر پر پاسپورٹ کا اندراج اور پیلے رنگ کا ویکسین کا کارڈ کا اجرا، حفاظتی ٹیکے کا لگنا اور پولیو ویکسین کا پلانا، ڈاکٹری معائنہ اور دواؤں کے نسخے کی چیکنگ، دواؤں کی چیکنگ اور تھیلی میں ڈالنا، دوائیں سیل کرانا۔ مندرجہ بالا کے علاوہ سرکاری اسکیم کے حجاج کو روانگی سے قبل کم از کم 2 دفعہ مزید حاجی کیمپ رپورٹ کرنا ضروری ہوتا ہے۔ سرکاری اسکیم کے حجاج کو پاسپورٹ اور ٹکٹ وغیرہ بھی حاجی کیمپ سے ہی جاری کیا جاتا ہے۔ ویل چیئر آپ پاکستان سے خرید سکتے ہیں، جہاں اس کی قیمت اندازاً 5,600 سے شروع ہوتی ہے، جبکہ سعودی عرب میں بھی خریدی جا سکتی ہے، جہاں پر تقریباً 300 ریال سے شروع ہوتی ہے، یا پھر مسجد حرام کی ویل چیئر آفس سے بھی استعمال کے لیے حاصل کر سکتے ہیں، جس کے لیے آپ کو اپنا اصل پاکستانی شناختی کارڈ بطور ضمانت جمع کرانا ہوگا۔ مسجد حرام یا مکہ میں ویل چیئر آفس باب الاسلام کے پاس بادشاہ کے محل کی بنیاد میں بھی ہے، اور مکہ ٹاور کے قریب بھی ایک آفس ہے، اور مسجد نبوی میں ویل چیئر آفس گیٹ نمبر 27 اور گیٹ نمبر 7 کے ساتھ ہے۔ ہمارا ادنیٰ سا مشورہ یہ ہے کہ ویل چیئر پاکستان سے ہی خرید کر لے جائیں۔ ویل چیئر پر نام اور پاسپورٹ نمبر ضرور تحریر کریں، ساتھ میں ایک سائیکل والا تالا بھی رکھیں، جہاں پر ویل چیئر رکھیں وہاں پر یہ تالا لگا کے رکھیں۔ وطن واپسی سے قبل اگر مناسب سمجھے تو ویل چیئر مسجد حرام میں صدقہ کر دیں۔ احتیاط میں اگر آپ عطر کی شیشی یا کوئی خوشبودار شے ہمراہ رکھ رہے ہیں تو اچھی طرح پیک کر دیں، کیونکہ اگر بوتل ٹوٹ گئی یا کسی وجہ سے خوشبو چیزوں میں پھیل کر حالت احرام میں آپ کے جسم پر لگ گئی تو دم، جس کا ذکر آگے آئے گا، لگ جائے گا آپ کے اوپر۔ مناسب تو یہی ہے کہ خوشبو آپ سرزمین حرم سے خریدیں، لیکن اگر ساتھ لے کر جانا ضروری محسوس کرتے ہیں تو کسی مضبوط بوتل یا تھرموس وغیرہ میں اچھی طرح بند کر دیں۔ سامان سے متعلق دیگر مشورے۔ ایک ڈوری والا بیگ ضرور ساتھ رکھیں، یہ بہت کام آتا ہے۔ اس میں آپ چپل، چشمہ اور ضرورت کی بہت ساری اشیاء رکھ سکتے ہیں۔ اس بیگ میں ایک کمزوری ہوتی ہے کہ جب آپ اس کو پہنے سجدے میں جائیں گے تو یہ سر پر ڈھلک آتا ہے۔ اس سے بچنے کے لیے کسی ڈوری سے کمر کے گرد باندھ لیں۔ مینا میں استعمال کے لیے چوڑی پٹی والا اسکول بیگ جیسا بیگ لیں تاکہ اس کی پٹیاں کندھوں پہ چبھے نہیں۔ اس بیگ میں اتنی گنجائش ہونی چاہیے کہ مینا کے قیام کا سامان، جو کہ آگے بتایا جائے گا، آ جائے اور اتنا مضبوط ہو کہ ساتھ نبھائے۔ اس ضمن میں آپ کو انٹرنیٹ پہ کچھ بیگز فروخت ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ یہ انتہائی مہنگے ہونے کے باوجود نہ تو پائیدار ہوتے ہیں اور نہ ہی ان میں مناسب گنجائش ہوتی ہے، لہذا پیسے ضائع نہ کریں۔ پچھلے سال تقریباً تمام بینکوں نے ہر حجاج کو ایک بیگ تحفے میں دیا تھا۔ مقامات حج میں آپ کو بیٹھنے کے لیے کچھ نہیں ملتا۔ میں مقامات حج کا لفظ لے رہی ہوں، حرمین شریفین نہیں کہہ رہی۔ بھاری کرسیاں آپ وہاں لے نہیں جا سکتے، لہذا پاکستان سے ہی اس طرح کا فولڈنگ اسٹول لے جائیں جو ان افراد کے لیے کام آئے گا جن کو زمین پر بیٹھنے میں دقت ہوتی ہے۔ مسجد حرام میں تو کرسیاں وافر مقدار میں ہوتی ہیں، لہذا عمرہ زائرین کو اس کی ضرورت نہیں۔ اس اسٹول کی سلائی کو روانگی سے قبل اچھی طرح مضبوط کر لیں۔ اگر سفر حج کا ہے تو ایک جوس نکالنے والا پیالہ کام آ سکتا ہے۔ مقامات حج میں کینو اور مالٹے بہت آتے ہیں۔ اس پیالے سے آپ تازہ خالص جوس نکال کر نوش کر سکتے ہیں، لیکن میں چاہوں گی کہ جوس کی جگہ اصل فروٹ ہی استعمال کیا جائے۔ مزدلفہ کے لیے چٹائی کی ضرورت پڑتی ہے، جس کو عموماً وہیں لوگ چھوڑ کے آ جاتے ہیں۔
اکثر لوگ چٹائی پاکستان سے ہی لے کر جاتے ہیں۔ مکہ میں نہایت اعلیٰ معیار کی چٹائی دستیاب ہوتی ہے جس میں تکیہ بھی منسلک ہوتا ہے۔ یہ 8 سے 10 ریال کی بآسانی سے دستیاب ہوتی ہے۔ اگر یہ وہاں سے ہی لیں گے تو پاکستان سے جاتے ہوئے وزن کم رہے گا، ویسے تو یہ بہت ہلکی پھلکی ہوتی ہے۔ ایک انٹرنیشنل سوئچ کنورٹر بہت ہی ضروری ہے کیونکہ مختلف قسم کے سوئچ سے سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بجلی کا جو بھی سامان پاکستان سے لے کر جائیں اس میں یہ یقین دہانی کر لیں کہ وہ 110 واٹ پر بھی چل سکتا ہے۔ اگر آپ کے ساتھ بچہ بھی ہے تو ایک مضبوط فولڈنگ اسٹرالر ضرور ساتھ لے کر جائیں۔ ساتھ میں ایک سائیکل والا تالا بھی رکھیں کیونکہ طواف کرنے کی جگہ میں اسٹرالر لے جانے کی اجازت نہیں ہوتی۔ ہاں، اوپر نیچے کے فلور میں لے جا سکتے ہیں، اسے آپ کو باہر ہی چھوڑنا ہوگا۔ تالا لگا کر چھوڑیں اور اسٹرالر پر نام ضرور تحریر کر لیں۔ نماز کے دوران بچہ آپ سے دور جا سکتا ہے، جب بعد میں نماز ختم ہوتی ہے تو بچہ آپ سے مل نہیں پاتا اور رش میں کھو سکتا ہے۔ اس سے بچنے کے لیے آپ یہ 2 ٹائپ کے بیلٹ ہیں وہ استعمال کر سکتے ہیں جس سے آپ کا بچہ اور زیادہ آگے جانے سے بچے گا اور محفوظ رہے گا۔ اس کے علاوہ بچوں کو اٹھانے والا ایک شولڈر کیری بیگ آتا ہے جو انتہائی کمفرٹیبل ہوتا ہے۔ آپ شولڈر پہ پہن سکتے ہیں اس کو اور بچہ اس میں فٹ آ جاتا ہے۔ آپ کے دونوں ہاتھ بھی فری ہوتے ہیں اور بچہ بھی کمفرٹیبل ہوتا ہے۔ ایک سفری کھانا پکانے والا چولہا بمِ برتن کے بہت کام آتا ہے۔ اس میں چائے بنانے سے لے کر نوڈلز اور انڈا پکانے تک کا کام کر سکتے ہیں۔ نووا برانڈ کا چولہا بہت اعلیٰ معیار کا ہوتا ہے۔ تصویر میں جو نظر آ رہا ہے یہ وہی ہے۔ حجاج کرام خواہ وہ گورنمنٹ کے ہوں یا پرائیویٹ، ان کے پیکیج میں کھانا 3 وقتہ شامل ہوتا ہے، لہذا آپ کو کھانا 3 وقتہ گرما گرم ملے گا اور ایک ٹائم پہ چائے بھی آپ کو ملے گی۔ لیکن اگر آپ مزید بے وقت کھانا چاہ رہے ہوں یا آپ کے ساتھ بچے ہوں جس کی وجہ سے آپ کو بے وقت کھانا چاہیے ہو اور آپ کو گرم کرنا ہو یا کچھ اور پکانا ہو تو اس کے لیے آپ یہ لے جا سکتے ہیں۔ عمرے کے پیکیج میں عام طور پر کھانے کا پیکیج شامل نہیں ہوتا، لہذا اس صورت میں یہ بڑے کام کا ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر بچے نہیں اور کوئی چیز آپ کو گھر میں بنانی نہیں ہے اور بازار سے ہوٹل میں ہی کھانا ہے تو اس صورت میں یہ آپ کے لیے لے جانا بیکار ہے۔ ممنوع اشیاء میں یہ تو سبھی کو پتا ہوگا یقیناً کہ چرس ہو، افیون ہو، شراب ہو یا ہیروئن وغیرہ ہو، اس قسم کی چیزوں کے ساتھ ساتھ پان و گٹکا بھی لے جانا منع ہے اور لے جانے والے کو سزائے موت بھی ہو سکتی ہے۔ یہ بات تو سب کو ہی پتا ہوگی۔ آج میں ایک ایسی چیز کے بارے میں بتاؤں گی شاید وہ بہت سے لوگوں کو نہ پتا ہو۔ اس میں یہ ہے خشخاش یا پاپی سیڈ۔ آپ کو پتا ہے پاپی سیڈز عام طور پر افیون یا کوئی نشہ آور چیز میں استعمال ہوتے ہیں، لہٰذا آپ یہ خشخاش کسی بھی فارم میں نہیں لے جائیں گے، خواہ اس کی کوئی بنی ہوئی چیز ہو یا خالی شکل میں ہو، آپ نہیں لے جائیں گے، ورنہ خشخاش لے جانے والے کے جرم میں بھی اس کو سزائے موت ہو سکتی ہے۔ آپ خواہ پریشانی کا شکار ہو جائیں گے، اس سے بہتر ہے نہ لے جائیں۔ اس کے علاوہ دوسری اور بھی چھوٹی احتیاطیں ہیں، مثلا نٹس ہیں، ایسے نٹس جو بند ہوں ان نٹس کو نہ لے جائیں، جیسے بادام، اخروٹ، ہیزل نٹس اور پھلی وغیرہ ہیں۔ یہ بند شکل میں اگر ہوں گے تو یہ آپ نہیں لے جائیں گے کیونکہ آپ کو وہاں خواری ہوگی۔ ایسے بہت سے کیسز ہوئے ہیں جو ان میں سے نٹس میں سے اندر کوڑ نکال کر اور اندر افیون بھر کے لے جانے کی بہت کوشش کی گئی ہے، لہٰذا یہ چیز آپ احتیاط کریں، نہ لے جائیں تو ہی بہتر ہے۔ ہاں، البتہ یہ نٹس یعنی ڈرائی فروٹس وغیرہ اگر کھلے لے جا رہے ہیں تو اس میں کوئی پابندی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ سعودیہ میں کانچ کی چوریاں بھی لے جانا منع ہے کیونکہ عمرے کے دوران ہاتھ سے ٹوٹ جاتی ہیں اور عمرہ کرنے والوں کے پاؤں زخمی ہو سکتے ہیں، لہٰذا وہ بھی بینڈ ہیں۔ لیکوڈ فارم میں کوئی بھی چیز آپ ہینڈ کیری میں نہیں لے جا سکتے، مثلا پانی ہو، تیل ہو یا کوئی بھی اسپرے وغیرہ، کچھ بھی چیز آپ ہینڈ کیری میں نہیں لے جا سکتے۔ ہاں، البتہ آپ اچھی طرح سیل پیک کر کے اپنے لگیج میں ڈال سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بہت سی دوسری چیزیں ہیں، مثلا تیز دھاری دار چیزیں، چاقو ہے، چھری ہے یا دوسری اور کوئی چیز ہو جس سے کسی کو نقصان پہنچ سکتا ہو، ایسی چیزیں بھی آپ ہینڈ کیری میں نہیں لے جا سکتے۔ آپ اپنی نیل کٹر، چھری اور چاقو وغیرہ جس کی ضرورت ہو، کینچی وغیرہ کی یا رسی وغیرہ ہے وہ بھی آپ نہیں لے جا سکتے، تو آپ اپنے لگیج میں ڈال کے لے جائیں گے تو وہ لے جانے دیں گے۔
اسی چینل پہ آپ کو معلوماتی ویڈیو بہت ساری ملیں گی، اس لیے کیپ واچنگ. ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ.